کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے کو الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا، ثقفی تھا، طائف کا رہنے والا، شاعر تھا اور بڑا سمجھدار. یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے عقل مند چلاک لوگ ہوتے ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں، مگر طبیعت میں ان کی ایک خاص چیز موجود ہوتی ہے. تو موڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے شعر تولد ہو جاتے ہیں، اور جب موڈ میں نہیں ہوتے تو پھر عام بندے کی طرح باتیں کرتے ہیں. چنانچہ شاعر بھی بہت اچھا تھا، اور اس کو ایک مرض تھی کہ وہ شراب پی لیتا تھا. ایک مرتبہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو عثمان غنی نے اس کو سزا دلوائی، درے لگوائے. پھر دوبارہ پھر پکڑا گیا، پھر اس پر حد جاری کروائی گئی. جب 2 دفعہ حد جاری ہوئی تو سیدنا عثمان غنی نے سوچا یہ مدینۃ الرسول ہے، حرم ہے، یہ بندہ یہاں رہ کے اگر گناہ کرے گا تو یہ زیادہ برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو باہر کہیں بھیج دیا جائے. تو انہوں نے جو لشکر شام کی طرف جا رہا تھا نا، اس لشکر کے ساتھ بھجوا دیا، مگر امیر لشکر کو بتا دیا کہ یہ عادی شرابی ہے، اس کی ذرا نگرانی زیادہ کرنا. اب جو امیر لشکر تھے وہ تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لشکر قادسیہ کی طرف جا رہا تھا. سعد ابن ابی وقاص نے اس کی نگرانی کی. وہ شام میں بھی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو سعد ابن ابی وقاص نے تیسری مرتبہ حد لگوائی اور فیصلہ کیا کہ اب اس کو کھلا رہنا ٹھیک نہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. چنانچہ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا، اس کو جیل کا کمرہ بنا دیا اور اس کو وہاں لاک کر دیا. پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ نوجوان وہاں بند ہے. اور اس کی نگرانی سعد ابن ابی وقاص خود کر رہے تھے کہ قیدی کہیں بھاگ نہ جائے. اللہ کی شان کے ادھر سے مسلمانوں نے جہاد شروع کر دیا. مسلمانوں کے مقابلے میں رستم آیا. رستم کے پاس 3 لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی. اب آپ بتائیں 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 تو نظر ہی نہیں آتے کہاں کھڑے ہیں. اور یہ جنگ 9 دن رہی. کافروں کی چونکہ تعداد زیادہ تھی لہذا کافر جو تھے وہ غالب نظر آتے تھے اور مسلمان کمزور محسوس ہو رہے تھے. چونکہ جہاں ایک مسلمان ہوتا تھا، ایک مسلمان کو 30 کافروں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا. تو مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کثرت کی وجہ سے تھک جاتے تھے. اب 2-3 دن کے بعد خبر عام ہونی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور کافر جیت رہے ہیں. اور ویسے بھی رستم کا دبدبہ تھا، وہ بڑا بہادر مانا جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ رستم کی وجہ سے اس کی فوج بڑے جوش و خروش میں تھی اور لڑ رہی تھی. اب جب مسلمان کمزور تھے اور شکست کھا رہے تھے تو ہمتیں پست ہو رہی تھیں. تو یہ خبر بالآخر عورتوں تک بھی پہنچی، خیمے تک بھی پہنچی. تو وہ جو قیدی تھا نا، ابو محجن ثقفی اس کا نام تھا، اس نے بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے اس طرح اونچا اونچا. اب ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو سعد ابن وقاص عنہ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا سلمہ، صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. وہ حیران ہوئی کہ بچوں کی طرح کون رو رہا ہے. انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کے ساتھ والے خیمے میں جو قیدی تھا وہ رو رہا ہے. انہوں نے بندے کو بھیجا کہ بھئی جاؤ دیکھو وہ کیوں رو رہا ہے. بندے نے آ کے بتایا کہ جی وہ بندہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس نے خبر سنی ہے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی
اور وہ رو رہا ہے کہ میری جوانی کا کیا فائدہ، یہ اتنا تندرست جسم جو مجھے دیا ہے اللہ نے، اس جسم کا کیا فائدہ کہ میرے جیتے جی مسلمانوں کو شکست ہو جائے، کاش میں آزاد ہوتا، یہ بیڑیاں کھل جاتی، یہ ہتکڑیاں کھل جاتی، تو آج میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتا اور اسلام کی تقویت کا سبب بنتا۔ اب وہ جو اسلام کے ساتھ محبت تھی وہ اس کے اوپر غالب آ گئی تھی، اس شرابی کے اوپر۔ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر ابو محجن سقفی سے خود بات کی کہ بھئی تو شرابی آدمی ہے اور تو اتنا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ میں شرابی ضرور ہوں، میری عادت ہے، میں پی جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو شاید میں دین اسلام کے کام آ جاؤں۔ سلمہ نے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں اور مجھے آزاد کر دیں، اور جو آپ کے خاوند کا سب سے تیز بہادر گھوڑا ہے نا وہ مجھے دے دیں، اور جو اس کی سب سے بہترین تلوار ہے وہ مجھے دے دیں۔ میں جا کے جہاد کروں گا، اگر جہاد میں میں شہید ہو گیا تو قصہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں واپس آ کے یہ بیڑیاں خود اپنے پاؤں میں پہن لوں گا۔ لو جی صحابیہ نے ان کو کھول دیا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، کل اسد جیسے کوئی شیر بیٹھتا ہے نا اس طرح وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور اپنے